मैं कट कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शर्जील अबरार है और मैं रेहान कॉलेज इस्लामाबाद कैंपस का स्टूडेंट हूँ। हम जैसे कि व्यूवर जब भी हम मिलते हैं एक नए टास्क के साथ मिलते हैं, एक नया इंटरव्यू करते हैं। तो आज हम भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। हम मोहम्मद आफ्ताब के साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं और इनसे इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं आपका नाम क्या है और आप किस जगह से तल्लुक़ रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद आफ्ताब इशफाक एंड आई एम डिजिटल ऑफिसर एट ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद कैंपस। और मैं खानेवाल से आगे जहानिया गांव में 123 तैनात गांव से मैं तल्लुक़ रखता हूं। आप खईवाल से तल्लुक़ रखते हैं? खानेवाल से तल्लुक़। खानेवाल से आगे जहानिया। नहीं, आप खानेवाल से तल्लुक़ रखते हैं। आप यहाँ पर किस तरह? जहानिया से तल्लुक़ रखते हैं। जहानिया से तल्लुक़ रहा, आप यहाँ पर किस तरह? जी मेरे अंकल फरहान, वो अंकल फरहान असलम, उनको स्कूल के बारे में पता चला, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उन्होंने मेरे बाबा को बताया तो मैं भी। जी आपने बोला आप वहाँ से रेहान स्कूल के लिए आप यहाँ पे यहाँ पे आप यहाँ पर। और आप बताएं रेहान स्कूल दरअसल में है क्या? दरअसल में रेहान स्कूल में क्या क्या पढ़ते हैं आप? जी हम यहाँ पे AI स्किल सीखते हैं। ये स्किल सीखते हैं तो सही हो गया। आप ये स्किल सीखते हैं जो आप दूसरा स्कूल है ट्रेडिशनल स्कूल, आप उसमें भी पढ़ते हैं साथ? जी मैं पढ़ता। कितनी क्लास में पढ़? जी मैं गांव से तो 6 में 7 में था, लेकिन यहाँ पे आके मैं 4 में हो गया। जी आप वहाँ से आए, आपके साथ कोई भाई भी आया है? कोई मैं एक ही भाई हूँ जी, मेरे 3 बहनें हैं। जी जी, उनमें से भी कुछ पढ़ता है इस? मेरी बहनों में कोई नहीं पता, लेकिन मेरे अंकल के 4 बेटे हैं, वो 4 ही लड़के। माशाल्लाह, यानी कि आप अंकल की पूरी फैमिली इधर आई है और आप भी यहाँ पर रेहान स्कूल में। रेहान स्कूल के लिए आए। आपने बताया कि रेहान स्कूल में आप फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट रहे हो, तो आपने फाउंडेशन लेवल में क्या क्या सीख चुके हैं? जी मैंने फाउंडेशन लेवल में स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, इंटरव्यू, माया, टेडक्स, कोडिंग, फेसलेस, सॉन्ग, बहुत कुछ सीखा। ये जो आपने नाम लिया है कोडिंग का, क्या आप कोडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें सिंपल मुख्तसर अल्फाज में? कोडिंग क्या होता है? कोडिंग हमें गेम वगैरह बनानी होती है, ऐप बनानी होती है, कोई भी ऐप, व्हाट्सएप क्लोन या फिर ऐप का कोई भी क्लोन हो, हमें वो बनाना होता है। अच्छा, तो आप ऐप बना लेते हैं? जी, यानी कि आप देखें कि व्यूअर देखें कि ये ऐप बना लेते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 12। और आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितने दिन हो गए? जी मेरे रेहान स्कूल में 3 मंथ हो चुके हैं। 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, बड़ी बात है ये। और इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, जो भी फेसलेस है, ये भी आपने इन 3 मंथ हैं इसमें सीख लिया। यस, बड़ी बात है। इसके अलावा यानी कि आप जो रेहान स्कूल है उसमें और क्या काम करते हैं? इस पढ़ने के अलावा कोई और काम भी सीखते हैं? जी मैं और कोई काम नहीं सीखता, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और शाम टाइम हम आते हैं तरावी पढ़ने के जी लिए। जी जी, तो सही हो गया, आप शाम टाइम यहाँ पर आते हैं तरावी पढ़ने। इसके अलावा आप मुझे बताएं जो फाउंडेशन लेवल है, इसके बाद कौन कौन से लेवल है और उन लेवल में क्या होता है? इसके मतलब पता है आपको? यस जी मुझे पता है। ये जो लेवल है फाउंडेशन, इसके बाद लेवल 1 है। लेवल 1 में हम जाएंगे, अर्निंग करना स्टार्ट होंगे। लेवल 1 में जी जी, हम अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं जो बाहर पोस्टर देखते हैं, भाई अब हर बच्चा कमाएगा 1 लाख रुपया महाना, तो वो पोस्टर देख के आ जाते हैं, भाई अब तो मतलब सही हो जाएगा, अभी हर महीने में 1 लाख कमाएगा। लेकिन ऐसा हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम कमाएंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन लेवल मुकम्मल करेंगे, लेवल 1 में जाएंगे, उधर हम 5000 रनिंग, 10,000, 20, 30, 40, 50 आराम से हम आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी रनिंग ज़्यादा होगी। उसके अलावा हम जो जाके 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। यानी कि आप बोल रहे हैं कि ये जो बाहर लोग आते हैं देखते हैं कि 1 लाख रुपए महीना और आके बस बच्चे को डाल देते हैं और 2-3 मंथ बाद आके बहस करते हैं कि मेरा बच्चा कमा क्यों नहीं। कि व्यूअर आप देखें कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें आप बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाते हैं, मगर क्या होता है 12th क्लास में जाके बच्चा अगर कोई किताब ड्रॉप हो जाए या कोई लूज हो जाए तो फिर उसको आप नया स्किल सिखाते हैं, वो उसके 12 साल तक जाया गए क्योंकि उनको कोई फायदा ही नहीं। और ये देखिए कि इस स्कूल में अगर बच्चा 3 साल अगर लगा 4 साल, यानी कि 2 साल अगर सही लगा लेना मेहनत से, तो वो अर्निंग करना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वो लेवल भी साथ करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि रेहान स्कूल बेस्ट, यानी कि जो वालिदैन अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं ना, तो वो रेहान स्कूल में अपने बच्चे को डालें लाजमी, क्योंकि देखें कि जो आने वाला दौर है वो है
AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक आगे चल गई है कि आप क्या सकते, यानी कि आदमी का अब ब्रेन भी एक चिप के जरिए कंप्यूटर में पूरा रीड और पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम है ये बहुत ज़रूरी है। ये चाहिए कि हर आदमी अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को ख़राब ना करे, और उनके मुस्तकबिल को अगर सही करना है तो वो रेहान स्कूल में आए और रेहान स्कूल में विज़िट करें। तो आप हमें ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में आपके वालिद साहब को पता है, चाचू को चाचू को मगर ये बताएं कि आप अपनी मर्जी से आए थे, जब जिस वक्त वो आए थे आप अपनी मर्जी से आए थे। क्या बात है, आप अपनी मर्जी से आए रेहान स्कूल में। जब आप शुरू रेहान स्कूल में आए ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ के, जब आप इसके अंदर दाखिल हुए ये स्कूल के अंदर, तो आपको कैसा फील हुआ कि ये क्या है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जी। ये जो एडमिशन मैंने देखा बहुत अच्छी, इसकी मुझे जो सर एडमिशन कराया मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम रेहान स्कूल के साथ एडिशनल स्कूल भी पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सेकंड टाइम रेहान स्कूल पढ़ सकते हैं, फर्स्ट टाइम एडिशनल स्कूल पढ़ सकते हैं। और अगर वालिदैन अक्सर ऐसे होते हैं जो दूर होते हैं, करीब नहीं होते, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। जी हाँ, ऑनलाइन इंटर्नशिप वो बच्चों को दी जाती है। इंटर्नशिप वो बच्चे पढ़ाते हैं जो उन्होंने SCCR बुक पढ़ी होती है और उसके जरिए वो अर्निंग करते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको कुछ पैगाम देना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में, या कोई पैगाम देना चाहते हैं? आपके जहन में तो आया होगा कि ट्रेडिशनल स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं 10 साल 12 साल, आप उनको कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज दे दें। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूलों में AI के मुताबिक 1-2 क्लास रखनी चाहिए, वैसे हर स्कूल में होनी चाहिए। और ये जो है मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैं असल भूल गया। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका कॉन्फिडेंट कितना था, और यहाँ पर आके आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ नहीं हुआ, ये बताएं आप। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि जब रेहान स्कूल में आने से पहले आप इस तरह कैमरे के सामने आपने कोई पॉडकास्ट की हो, कोई इंटरव्यू लिया हो किसी से, या कोई भी काम किया, आप बताएं कि आपने किया है या आपने यहाँ पर आके सीखा? मुझे रेहान स्कूल में आने से पहले ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे रेहान स्कूल में आने से पहले ना जो मेरे चाचू हैं जी, मुझे उनके साथ भी पॉडकास्ट, मतलब मैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। अच्छा, उनसे आप सवाल भी नहीं कर सकते? इतना मेरा कॉन्फिडेंस लूज था। अच्छा। जो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और अब मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा। और वो एक बात ये थी भाई, जो वालिदैन 12 साल दूसरे स्कूलों में ज़ाया कर रहे हैं, वो 4 साल इस स्कूल में लगा, 4 साल सिर्फ 4 साल की बात है। 4 निकाले 8 साल फिर भी बचते हैं। 8 साल में बच्चा जितनी उसने 12 करनी थी ना, उससे बेहतर हम 4 साल में इधर पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेहतर है, यानी कि ये बच्चों का अगर करियर है ना वो रेहान स्कूल में बन सकता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है ना उनमें क्या कह सकते हैं हम उनके बारे में, उनको चाहिए, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, ये जो रेहान स्कूल है इसकी तालीम यहाँ पर आए, इसको देखें, इसके जो है इसको पूरी, पहले आप विजिट करेंगे ना आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद आप छोटे छोटे बच्चों को जब मिलेंगे, 8 साल का बच्चा है, 8 साल नहीं 6 हुसैन कितने? 6 नहीं 7 है, नहीं 8 का 8 मैंने चलो 7 का ही 7 8 साल क्या उम्र होती है। तो आप उस बच्चे को जब मिलेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बच्चा है क्या, ये तो कंप्यूटर है, ये तो पूरा AI है, रिपोर्ट है, जो बात पूछते हैं जवाब देता है। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर भी बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लड़का है अमीर अली, जिसे 2 साल हो चुके हैं इधर स्कूल में, वो भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत लाइक है, और उस पर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकता है। अभी वो थोड़ा इस स्कूल में कह सकते हैं 2 साल हो चुके हैं उस बच्चे को, लेकिन वो थोड़ा सा गेमिंग की तरफ उसकी तवज्जो है, मगर उसे अगर थोड़ा सा गाइड किया जाए तो वो हो सकता है। ओके, सो वो जो हुसैन है, मोहम्मद हुसैन, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज था। वो इतना लूज था कि मेरे बाबा है ना जी, उनके सामने भी नहीं वो मतलब सवाल जवाब कर सकता। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं कि जब सुबह में आया मैंने हुसैन से बात की
تو اس نے مجھے بولا کہ آپ سے کیا کرنا ہے, پوڈ کاسٹ کرنا ہے. Yes. اس کے بعد اس نے بولا, وہ بول رہا تھا کہ میں پہلے جاتا تھا, جا کے بولتا تھا کہ پوڈ کاسٹ کر لے, یعنی کہ گرلس کو جا کے بولتا تھا مجھے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے, مگر کوئی نہیں کرتا تھا. اب وہ بولتا ہے کہ میں اتنا وائرل ہو چکا ہوں کہ اب اتنا وائرل ہے کہ UK سے اس کے پاس میسج آ رہے ہیں کہ وہ آ کے مجھے بولتی ہے پوڈ کاسٹ کرو, مگر میں اب نہیں نہیں کرتا. یعنی کہ جو آدمی یہاں پہ رہتا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں حسین جو ہے اس سے ملنا, اس کے پوڈ کاسٹ ملنا ہے, ہمیں ان سے ملنا ہے. اور جو ریحان صاحب ہیں, میں بھی ان سے ملا ہوں, ان سے مل کے میں بہت متاثر ہوں. تو آپ بتائیں کہ کیا آپ ان سے ملے ہیں؟ جی میں ملا ہوں. تو آپ میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا. کیا بات ہے, کیا آپ نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی؟ میں نے ان کا تو کیا. آپ کوئی ایسا آپ نے ان سے کوشچن کیا ہو یا انہوں نے آپ کو کوشچن کیا جو آپ کے ذہن میں ابھی تک چل رہا ہے, وہ آپ بتائیں. جی میں نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا, جی بھئی آپ نے اپنے جو کیریئر ہے, یہ پہلا اسکول جو آپ نے بنایا, یہ آپ نے کس طرح بنایا, آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ بہت سمپل آسان ورڈنگ میں آدمی کو جواب دے رہے تھے. انہوں نے کیا, میرا ایک دوست تھا, جی ہم دونوں نے تو سوچا بھئی آگے دور کون سا ہے. ہم نے سرچنگ کیا, ہمیں بتایا AI کا, پہلے AI کا دور آ رہا ہے. تو انہوں نے سوچا بھئی ہم بھی ایک اسکول بناتے ہیں. انہوں نے مطلب یہ سوچا ہم بھی ایک اسکول بناتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کیسا لگے گا, مطلب کیسا ہوئے گا. انہوں نے ٹرائی کیا, اسکول بنایا. یہ جہاں اسکول ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اسکول ہے. جی یہ انہوں نے آنسر دیا مجھے. انہوں نے کہا بھئی یہ جو ہم نے بس ویسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ایک ریسرچ کی. کیا بات ہے. ویسے ریحان صاحب کو اللہ زندگی دے, اور ان کا ویژن یہ ہے کہ مشن یہ ہے کہ میں 19 اسکول اور کھولوں, اور اس اسکول میں کیا بناؤں گا, لیڈر. یعنی کہ اور اسکول میں جو بنتے ہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی کیا بنتا ہے, کیا وہ بولتے ہیں میں اس ملک کے لیے لیڈر بناؤں گا. عیدی کیا وہ شرٹ میں نے شرٹ لگائی لیکن میں نے ٹراؤزر لگایا ہے. کیا مائی اسکول از میکنگ می انٹو جناح اینڈ عیدی آسک می ہاؤ. ان کا یہ ویژن ہے ان کا. تو اللہ سب کو زندگی دے اور ان کے جو خواب ہیں وہ پورے کریں, اور اللہ ہمیں کامیاب کرے. اوکے سو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے امیر علی بچہ, یہ اس کا بھی کانفیڈنس, میں بتاتی ہے کہ اس کا بھی کانفیڈنس اتنا لوز تھا جس کی حد نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, کانفیڈنس جہاں اسکول میں آ کے ہر بچے کا بلڈر ہے. میں کیمرے کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے ابھی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ 25 دن ہوئے. اور میں نے جب پہلا انٹرویو آئی تھنک جب کیا نا, ایک بچے نے کیا, وہ مجھ سے سوال کرتا تو بالکل میں گھبرایا ہوا, یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے, میں اب اس کا جواب کیسے دوں, کیمرے کے آگے کس طرح سے فیس کروں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں بالکل کیمرے کے آگے بول رہا ہوں. اور میرے والد صاحب کی یہی خواہش تھی کہ وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ نے کیمرے کے آگے زیادہ سے زیادہ. جب انہوں نے پہلا وزٹ یہاں پر کیا تو وہ میم اسما تھی, میم اسما شاہین ایجوکیشن. اس وقت انہوں نے مجھے میم اسما کا نمبر بھی دیا تھا اور بولا ان سے رابطہ کریں. اس وقت مجھے کیا پتا تھا یہ کیا بول رہے ہیں والد صاحب کے. اس کے بعد میں جب یہاں پر آیا اور ملا تو بہت اچھا لگا. اس کے بعد میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا کانفیڈنٹ بلڈ ہو جائے, اور الحمدللہ میں کانفیڈنٹ بلڈ ہو رہا ہے, اور اس پہ میں بہت محنت کر رہا ہوں. اور میں تقریباً کوئی ہو گئے 4-5 انٹرویو ہو گئے. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. اوکے سو آپ اپنا نیکسٹ کوسچن کریں. میں کوسچن تو مجھے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ریحان اسکول میں آ رہے ہیں کیا سیکھنے, اے آئی, اس کے علاوہ کچھ کام کرتے ہیں, کچھ آپ کے اندر کچھ اسکل ہے جو آپ کر سکتے ہیں, جس کا شوق بھی ہوتا ہے نا آدمی کے اندر. پیچھے آپ گاؤں سے آئیں کہ جگہ کا نام چلو چھوڑے, آپ بس اوکے آپ وہاں سے آئے. آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, بتائیں. مجھے جانوروں کا شوق ہے. ماشاء اللہ. آپ نے جانور میں کیا کر رکھا ہے؟ جی ہمارے پاس گائے ہیں اینڈ کنٹرول شیڈ ہے. جی کنٹرول شیڈ کے علاوہ بطخ میں نے رکھی ہوئی ہے, کبوتر ہیں, ڈوگ ہیں. ماشاء اللہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے مرغے رکھے ہوئے, سیل مرغے رکھے ہیں. میں نے سیل میرے فیوریٹ ہے. سیل مرغے رکھے ہیں. انشاءاللہ میں جاؤں گا آپ کے لیے لاؤں گا جب ان کے چھوٹے چھوٹے چوزیں بھی لاؤں. اس کے علاوہ میں نے
گھر میں ہمارے گھر میں بکری بھی ہے، ماشاء بکری ہے، اور ہم نے بکری کا نام بھی رکھا ہے، جس نے اللہ۔ بکری کا نام ہم نے رکھا ہے روشی، یہ کا نام ہے۔ واہ، تو وہ میرے بھائی نے رکھی ہوئی تھی، اوکے۔ اور اب آگے میں کچھ نہیں کہہ میرے پاس ایک کیٹ بھی ہے، اس کا نام ہے میشی۔ سکتا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو والدین جی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جانور ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جی جانور رکھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہمیں نہیں ہوتا۔ جی جی یہ جو بکری ہے یہ بہت ہی سنت سنت ہے، نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بکری، تو ہر گھر میں ایک بکری ہونی یعنی چاہیے۔ کہ یہ بات ہے نا کہ آدمی کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو زندگی میں ضرورت ہے۔ ابھی میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پر میں مینٹیننس کے ہر کام کرتا ہوں، یعنی کہ میں کبھی بار تھک جاتا ہوں، بہت غصہ آ جاتا ہے، یار میں کدھر آ گیا ہوں، کہاں پھنس گئے؟ کہاں پھنس گیا ہوں، بہت غصہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا مجھے ہے۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ جب میں یہاں سے آگے ہو جاؤں گا، مجھے جب میں یہاں پر جب میں کام کرتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے، تو میرا فیوچر مجھے دکھتا ہے کہ جب میں فیوچر میں جاؤں گا تو کیا بن جاؤں۔ ابھی یہ جو تھوڑی بہت مشکلات ہے، یہ تکلیفیں برداشت کروں گا۔ یہ جو کامیابی کے راز ہے یہی کہ مشکلات تکلیفیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، اگر آپ نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ اور باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریحان اسکول ہے، ریحان اسکول کے بارے میں جو والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں انہیں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ریحان اسکول بہت ہی اچھا اسکول ہے۔ جی جی آپ ریحان اسکول وزٹ ضرور کریں، ریحان اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن لازمی کرائیں۔ ریحان اسکول از دا بیسٹ اسکول۔ جی آپ نے یہ بتایا کہ ریحان اسکول میں وزٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آئیں گے یہاں پر آ کے وزٹ کریں گے۔ وزٹ کرنے میں کیا ہے؟ وزٹ آپ کو جو بچے وزٹ کروائیں گے آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے، ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے، ایسی ہے۔ اور فارمنگ کا مجھے شوق ہے، موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کا۔ آپ موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں؟ جی میں کار بھی چلا لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ نہیں مجھ سے کچھ نہیں چلتا، میں سنا موٹر سائیکل بائک تھی تھوڑی بہت چلتی ہے، رات کو دیکھتی ہے، تو اس کے علاوہ یہ مجھے جو ٹریکٹر چلانا تھا اس کا ہینڈل تھوڑا سا مڑ گیا، گیئر لگاتے ہیں نا، ہینڈل اس کا لگا تو ایسے۔ اچھا یہ یعنی کہ ہم بہت آگے چلے گئے، ہم نے پوڈ کاسٹ جو کرنی تھی وہ اسکول کے متعلق کرنی تھی، انٹرویو کرنا تھا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ جو آپ کام کرتے ہیں گھر کے جو بھی ہیں، اس کو کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بہت ہی اور اچھی جو فیلنگ آتی ہے۔ یعنی کہ جو آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل کے بچے ہیں انہیں بھی یہ کام کرنے چاہیے، لازمی، بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے اوسو جی ہے، جی اوسو جی ہے، یعنی کہ صفائی پر اگر کوئی مطلب بڑا آدمی آ جائے وہ کہے بھی ہمارے بچے تو نہیں کریں گے، جی اگر مثال ہے آگے فیوچر میں چلے جائیں، فیوچر میں وہ یو کے چلے گئے، جی ان کے ساتھ کوئی ہوگا تو نہیں نا، وہ اکیلے اپنے ہوں گے نا اپارٹمنٹ میں، تو وہاں پہ انہیں کھانا کون بنا کے دے گا؟ یہ ان کی میں انٹرسٹنگ بات کہوں کہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، خود کرنا چاہیے، خود کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام ہے واش روم دھونے وہ خود دھوتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں دیکھیں آپ، وہاں پہ پانی پڑا ہے اگر تو 7 بچہ بیٹھا، بھائی پانی اٹھا کے دو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آدمی اگر خود چل کے جا کے پانی پی سکتا ہے تو پھر دوسرے کو کیوں بولا، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یعنی کہ یہ اسکول آدمی کو ایک آدمی بنا دیتا ہے اور ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ اپنا کام خود کرتے ہیں۔ اور میرا بھی ڈسٹ کا مسئلہ ہے، مجھے سانس کا مسئلہ ہے، الرجی ہوتی ہے، تو مجھے منع ہے، میں وہاں دوسرے اسکول اس وجہ سے، وہاں پہ بہت اچھے اسکول ہیں لیکن میں چھوڑ کے اس وجہ سے بھی آیا تھا۔ 2 ریزن تھے، ایک جہاں پہ میں اسکل سیکھنا چاہتا تھا، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہاں پہ ڈسٹ ہوتی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ، میں بیمار رہتا تھا، تو یہاں پہ آ کے اللہ کا شکر ہے میں ایک بار میری طبیعت نہیں خراب ہوئی، میں بالکل ٹھیک۔ اچھا کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے یہاں پر آپ سیکھ رہے ہیں اس کے آپ کا کوئی ٹیچر بھی ہے؟ ٹیچر نہیں، یہ ریحان اسکول کی ایک خوبی تو یہی ہے نا بھائی، ریحان اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، جیسے دوسرے اسکولوں میں ہر کلاس کا ایک ٹیچر ہے، ایک ٹیچر کب ہے، ایک ٹیچر کہتا ہے دوسری کلاس کے نیا ٹیچر آتا ہے۔ ٹریڈیشنل اسکول کی جگہ ریحان اسکول نہیں ہے،
نہیں ریحان اسکول میں ٹیچر وغیرہ کوئی نہیں ہے, بچے خود بچوں کو سکھاتے ہیں. نہیں آپ بتائیں بچوں کو, یہاں پر آپ بھاری بیگ لے کے آتے ہیں بالکل ایسے ایسے کر کے, یا بالکل سکون سے آتے ہیں؟ سکون سے آرام سے آ کے ہم یوگا میڈیٹیشن کرتے ہیں. جی دماغ پہ جو زور ہوتا ہے ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں. یوگا میڈیٹیشن اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ہے جو ہمارے مثال ہے, ہمیں بہت ہی ساری مشکلات ہیں, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو ہمیں 15 منٹ یا 20 منٹ کی یوگا میڈیٹیشن کرنی چاہیے. یوگا میڈیٹیشن میں ہمیں اپنے ذہن کے سارے خیالات ایک سائڈ پہ رکھ کے دماغ کو سکون دینا چاہیے. جی آپ نے بتایا کہ یوگا دوسرے اسکولوں میں ہوتا ہے, تلاوت ہو گئی, اس کے بعد نعرہ اشارہ ہو گیا, باقی سب کچھ ہو گیا. تو آپ کو میں آخری کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا میرے سے جو انٹرویو میں نے آپ لیا بہت اچھا لیا, تو آپ جو ویور ہیں ان کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میں انہیں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے والدین کا کہنا مانیں, ان کی بات مانا کریں, انہیں تنگ نہ کیا کریں. وہ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کون سی مشکلات کا سامنا کر کے وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, تو انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کرا کریں. تو یہ تھی میرا. جی یہ آپ نے بات کہی تو میں کانپ گیا ہوں, یعنی کہ اتنا ویور دیکھ سکتے ہیں. چھوڑا آپ کی عمر کیا؟ 12 ان کی عمر ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ والدین کا پیسہ نہ ضائع کریں, اپنا ریحان اسکول وزٹ کریں. اگر آپ نے دوسرے اسکول میں نہیں پڑھنا, اگر دوسرے اسکول میں مثال ہے ایک بچہ, میں آپ کو ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا. دوسرے اسکول میں ایک بچہ ہے, وہ میم ہر روز گھر کال کرتے ہیں, بھائی یہ بالکل نالائق ہے, ایک کام بھی نہیں کرتا, نالائق ترین بچہ ہے. آپ اسے یہاں پہ ڈالیں, وہ سب پورے اسکول سے آگے نہ گیا. تو جی میں ویور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر میں آیا اور کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو نالائق یہ ایک جو ہے نہیں نالائق, یہ جو ہمارے اس جو ہے نا ملک میں یہ لفظ بھی ایک اس کا کیا ہے, مگر یہاں پر میں آیا, یہاں پر ایک بچہ بھی مجھے ایسا نہیں نظر آیا جو نالائق یعنی کہ وہ جو جسے سمجھ نہ آتی ہے. نالائق لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ لفظ یعنی کہ استعمال کرنے آدمی کو خود بھی ہے کہ آدمی کیا بول, تو بچوں کو دیکھتے ہیں جب تو حیران رہ جاتے ہیں, یعنی کہ ایک لیپ ٹاپ اٹھایا ہوا, ایک فون اٹھایا ہوا, اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں, کام. تو اگر وہ یہاں اس اسکول میں پڑھ کے دوسرے اسکول میں جائے نا, میم دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, بھائی یہ اتنا مطلب بچہ وہیں سے ایک لفظ الف بھی نہیں لکھ رہا تھا, تو یہ اتنا کانفیڈنس اتنا بڑا کیسے بن گیا, اتنا بڑا کیسے. تو بہت اچھا لگا آپ سے یہ پوڈ کاسٹ کر کے, آپ کا زندگی کے بارے میں جان کے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. اور امید ہے ویور یہ آپ کو جو ہمارا انٹرویو ہے, جو پوڈ کاسٹ ہے, آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا نمبر دینا چاہتے ہیں اپنا؟ میرا نمبر ہے 0333616812. یہ اگر کوئی چیز سیکھنی ہو ریحان اسکول میں سیکھنا ہو تو اس نمبر پر آپ جی آپ ان سے رابطہ کریں, اور آپ ان سے پوری ڈیٹیل لیں ریحان اسکول کے بارے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جب وہ یہاں اس اسکول میں 3-4 سال لگا لیں گے تو وہ ایک زبردست ہو جائے گا, ان کی زندگی سیٹل ہو جائے گی, وہ اپنے والدین کے لیے ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. تو ویور یہ تھی آج کا ہماری پوڈ کاسٹ جو بھی ہے انٹرویو ہے. تو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگلی انٹرویو کے لیے اور ہمیں اجازت دیں. تھینک یو. ریحان اسکول زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.